پڑوسی کے حقوق۔ پڑوسی اگر مسلمان ہے تو مذکورہ بالا حقوق کے علاوہ بھی اس کے کچھ حقوق ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الجیران ثلاثہ، جار لہ حق واحد و جار لہ حقان و جار لہ ثلاثہ حقوق، فالجار الذی لہ ثلاثہ حقوق الجار المسلم ذو الرحم فلہ حق الجوار وحق الاسلام وحق الرحم واما الذي له حقان فالجار المسلم له حق الجوار وحق الاسلام واما الذي له حق واحد كالجار المشرك۔ یہ بزار اور ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور ابن عدی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ پڑوسی تین طرح کے ہیں، ایک وہ جس کا صرف ایک حق ہے، دوم وہ جس کے دو حق ہیں، سوم وہ جس کے تین حقوق ہیں۔ مسلمان رشتہ دار پڑوسی کے تین حق ہیں، پڑوس کا حق، اسلام کا حق، رشتہ داری کا حق۔ مسلمان پڑوسی کے صرف دو حق ہیں، حق اسلام اور حق جوار۔ کافر پڑوسی کا صرف ایک حق ہے، یعنی حق جوار۔ روایات میں پڑوسی کی بڑی فضیلت آئی ہے، ذیل میں چند روایات بیان کی جاتی ہیں۔ فرمایا، احسن مجاورت من جورک تکن مسلمہ، یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اپنے ہمسائے کا حق ہمسائیگی اچھی طرح ادا کر کہ اس سے تو حقیقی معنی میں مسلمان ہو جائے گا۔ ما زال جبرائیل یوسینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جبرائیل مجھے پڑوسی کے سلسلے میں وصیت کرتے تھے حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ پڑوسی کو وارث کی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو شریح نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ پڑوسی کا اکرام کرے۔ لا يؤمن عبد حتى يامن جار بوائق، یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو شریح نے روایت کیا ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی شرنگیزیوں سے محفوظ نہ رہے۔ اول خصمین یوم القیامت جاران، یہ احمد اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے دن پہلے دو آدمی مخاصمت کریں گے، وہ پڑوسی ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص یہ شکایت لے کر حاضر ہوا کہ فلاں شخص میرا پڑوسی ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ فرمایا، جاؤ، اگر اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو کرنے دو، تم خود تو اس کی اطاعت کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ دن کو روزے رکھتی ہے، رات کو نماز پڑھتی ہے اور پڑوسیوں کو پریشان کرتی ہے۔ فرمایا، یہ عورت جہنم میں جائے گی، اور یہ احمد اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پڑوسی کی شکایت کی، آپ نے اسے صبر و تحمل کی تلقین فرمائی۔ وہ شخص دوسری بار یہی شکایت لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صبر کی ہدایت کی۔ تیسری بار بھی آپ نے یہی فرمایا کہ صبر کرو اور پڑوسی کی ایذا برداشت کرو۔ چوتھی مرتبہ آپ نے اسے مشورہ دیا کہ اگر اس کی ایذا ناقابل برداشت ہے تو گھر جاؤ اور اپنا سامان نکال کر راستے میں رکھ دو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ لوگ سامان دیکھ کر آتے اور وجہ دریافت کرتے، وہ شخص بتلا دیتا کہ میں پڑوسی سے پریشان ہوں۔
لوگ پڑوسی کو برا بھلا کہتے ہوئے چلے جاتے۔ جب یہ سلسلہ دراز ہوا تو پڑوسی اپنے پڑوسی کے پاس آیا اور اس سے یہ درخواست کی کہ اپنا سامان گھر میں رکھ لو، میں آئندہ تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ یہ ابو داؤد، حاکم اور ابن حبان کی حدیث ہے، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے پڑوسی کی شکایت لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے کسی صحابی کو حکم دیا کہ وہ مسجد کے دروازے پر یہ اعلان کر دے کہ 40 گھر پڑوس ہیں، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابو داؤد نے زہری رحمۃ اللہ علیہ سے مراسیل میں نقل کی ہے، زہری بن کعب بن مالک سے، اور وہ اپنے والد سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ طبرانی میں یہی روایت مرفوع بھی نقل ہوئی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ زہری نے 40 کی یہ تشریح کی ہے کہ صرف ایک ہی جانب کے 40 گھر مراد نہیں ہیں، بلکہ چاروں طرف کے 40 گھر مراد ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ عورت، مکان اور گھوڑے میں برکت بھی ہے اور نحوست بھی۔ عورت کی برکت یہ ہے کہ اس کا مہر تھوڑا ہو، نکاح سہولت سے ہوا ہو اور وہ خوش اخلاق ہو۔ اس کی نحوست یہ ہے کہ مہر زیادہ ہو، نکاح دشواری سے ہوا ہو اور وہ بد اخلاق ہو۔ مکان کی برکت یہ ہے کہ کشادہ ہو اور پڑوسیوں کا برتاؤ اچھا ہو۔ نحوست یہ ہے کہ جگہ تنگ ہو اور پڑوسیوں کا برتاؤ برا ہو۔ گھوڑے کی برکت یہ ہے کہ وہ فرما بردار اور خوش اتوار ہو، اور نحوست یہ ہے کہ سرکش اور بد اتوار ہو۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ عورت، مکان اور گھوڑے میں نحوست کی روایت مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، لیکن اس میں نحوست کی تشریح نہیں ہے۔ اسی طرح ان تینوں میں برکت کی روایت ابن ماجہ میں محمد بن معاویہ سے منقول ہے، تاہم اس میں بھی برکت کی تشریح نہیں ہے۔ طبرانی میں اسماء بنت عمیس کی روایت میں یہ تفصیل ہے، لیکن الفاظ قدرے مختلف ہیں۔ اس روایت کی سند ضعیف ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پڑوسی کا حق، ایذا پر صبر۔ پڑوسی کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ اسے ایذا نہ پہنچائی جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ تکلیف پہنچائے تو صبر و تحمل اور برداشت سے کام لے، اور اس کی طرف سے پہنچائی جانے والی تمام تکالیف کے علی الرغم نرمی، تواضع اور خندہ پیشانی سے پیش آئے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مفلس پڑوسی اپنے مالدار پڑوسی کا دامن پکڑ کر باری تعالی سے عرض کرے گا، یا اللہ، اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے اپنے حسن سلوک سے کیوں محروم رکھا۔ ابن المقدہ کو اپنے کسی پڑوسی کے متعلق پتہ چلا کہ وہ مقروض ہے اور اپنا قرض اتارنے کے سلسلے میں مکان فروخت کرنا چاہتا ہے۔ ابن المقفع اس شخص کے دیوار کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے۔ جب اطلاع ملی تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، بخدا اگر اس شخص نے اپنا گھر فروخت کر دیا تو اس کے معنی ہوں گے کہ ہم نے اس کے سائے میں بیٹھنے کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ گھر میں گئے اور اسے قرض کی رقم لا کر دی۔ ایک بزرگ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہمارے گھر میں چوہے بہت ہو گئے ہیں۔ دوستوں نے بلی پالنے کا مشورہ دیا۔ فرمایا، بلی پالنے میں خطرہ یہ ہے کہ اس کی آواز سن کر چوہے پڑوسیوں کے گھروں میں چلے جائیں گے۔ پڑوسی کے حقوق۔ پڑوسی کے بہت سے حقوق ہیں، یہاں چند حقوق بطور اجمال ذکر کیے جاتے ہیں۔ اسے سلام کرنے میں پہل کرے، گفتگو کو طوالت نہ دے اور نہ بار بار اس کا حال پوچھے۔ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، مصیبت میں اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے، اس کے غم میں شریک رہے اور اس کی خوشی پر خوش ہو، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرے، دیوار یا چھت سے اس کے مکان میں نہ جھانکے، اس کی دیوار پر کڑیاں
چوٹیاں رکھ کر یا اس کے صحن میں نالا گرا کر اسے ایذا نہ پہنچائے، اس کے گھر کا راستہ تنگ نہ کرے، اگر وہ کوئی چیز اپنے گھر لے جاتا ہوا نظر آئے تو اس کی جستجو نہ کرے کہ وہ کیا چیز ہے، اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے، اگر اسے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کی مدد کرے، اس کی عدم موجودگی میں گھر کی حفاظت کرے اور بیوی بچوں کی خبر گیری رکھے، اس کی کوئی برائی نہ سنے، اس کی بیوی اور خادمہ سے نگاہیں نیچی رکھے، اس کے بچوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا معاملہ کرے، اگر وہ کسی دنیاوی یا دینی نقصان کی طرف قدم بڑھا رہا ہو تو اسے روک دے اور صحیح راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے۔ یہاں ان حقوق کا اضافہ بھی کر لیا جائے جو عام مسلمانوں کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ حقوق روایات سے ثابت ہیں، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: أتدرؤون ما حق الجار أن استعان بك أعنته وأن استنصرك نصرته وأن أستقدك أقرته وأن أفتقر عدت علي وأن مرض عدة وأن مات تبعت جنازته وأن أصاب خير هناته وأن وأن أصابت مصيبة عزيت ولا تستل عليه بالبناء فتحجب عليه الريح إلا بإذنه ولا توزى وإذا اشتريت فاكهة فهدل فإن لم تفعل فادخلها سرا ولا يخرج بها ولدك إلا يغيظ بها ولدا ولا توزى بقطار قدرك على أن تغرف له منها ثم قال أتدرون ما حق الجار والذي نفسي بيدي لا يبلغ حق الجار إلا من رحم الله۔ یہ خرائطی اور ابن عدی کی حدیث ہے۔ کیا تم جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اگر وہ تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو، قرض کا طالب ہو تو قرض دو، تم سے کوئی کام پڑے تو اسے پورا کرو، بیمار ہو تو عیادت کرو، مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، کوئی خوشی ہو تو اسے مبارکباد دو، مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو تسلی دو، اپنے گھر کی دیواریں اتنی اونچی نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا رک جائے، ہاں اگر وہ اجازت دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اسے کوئی تکلیف مت پہنچاؤ، اگر تم کوئی پھل خریدو تو اسے ہدیہ کرو، اگر تم ہدیہ نہیں کر سکتے تو یہ پھل چھپا کر گھر میں لے جاؤ، اپنے بچے کو وہ پھل دے کر باہر نہ جانے دو، ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کا بچہ دیکھے اور اسے رنج ہو، اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اسے تکلیف مت پہنچاؤ، ہاں اگر ایک چمچہ سالن اسے بھی دے دو تب کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہیں پڑوسی کا حق معلوم بھی ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو رحمت خداوندی سے فیض یاب ہو۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا، اس وقت ان کا ایک غلام بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بنا رہا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے غلام سے فرمایا کہ جب گوشت بنا لو تو ہمارے یہودی پڑوسی کو ضرور دینا۔ آپ نے کئی مرتبہ یہی فرمایا۔ اس غلام نے عرض کیا آپ کتنی مرتبہ یہ بات کہیں گے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق پر اس قدر زور دیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ اندیشہ ہونے لگا تھا کہ شاید آپ انہیں وراثت میں بھی شامل کر لیں، اور یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ ہشام کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نصارہ اور یہود کو قربانی کا گوشت کھلانے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جب تم ہانڈی پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو، پھر اپنے پڑوسیوں پر نظر ڈالو اور ان میں سے جو لوگ ضرورت مند ہوں انہیں بھی کچھ سالن بھجوا دو، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے دو پڑوسی ہیں، ایک کا دروازہ میرے گھر کے قریب ہے اور دوسرے کا گھر ذرا فاصلے پر واقع ہے۔ بعض اوقات میرے پاس کوئی چیز ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ دونوں کے لیے کافی ہو، آپ کے نزدیک ان دونوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کا دروازہ تمہارے گھر کے قریب ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبد الرحمن کو دیکھا کہ پڑوسی کے ساتھ سخت کلامی کر رہے ہیں۔ فرمایا بیٹے ایسا نہ کرو، یہ تند و تلخ باتیں رہ جائیں گی اور لوگ چلے جائیں گے۔ حسن بن عیسیٰ نیشا پوری کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے دریافت کیا کہ میرے ایک پڑوسی نے میرے غلام کی شکایت کی ہے اور غلام اپنی غلطی سے انکار کر رہا ہے، آپ بتلائیں کیا کروں؟ اگر غلام کو سزا دوں تو یہ ایک نامناسب بات ہے کہ اسے ناکردہ گناہ کی سزا دی جائے، اور نہ دوں تو پڑوسی کی ناراضگی کا خطرہ ہے۔ ابن مبارک نے جواب دیا کہ اگر اس سے پہلے غلام سے کوئی قصور سرزد ہوا ہو تو اس پر تنبیہ و تعدیب کر دو، اس طرح غلام بھی بچ جائے گا اور پڑوسی کو بھی یہ شکایت نہ رہے گی کہ تم نے اس کے مقابلے میں غلام کو ترجیح دی ہے۔ اس صورت میں پڑوسی اور غلام دونوں کے حقوق کی رعایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 10 باتیں کریمانہ اخلاق کے دائرے میں آتی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ وہ 10 باتیں بیٹے میں ہوں، اس کے باپ میں نہ ہوں، یا غلام ان اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو اور آقا محروم ہو۔ وہ 10 باتیں یہ ہیں: راست گفتاری، راست بازی، داد و دہش، جزا و مکافات، مہمان نوازی اور حیا۔ یہ آخری وصف تمام اوصاف کی اصل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب فرمایا، یا نساء المسلمین لا تحقرن جارت لجارتها ولو فرسا شات۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو اس کی بھیجی ہوئی چیز کی بنا پر حقیر نہ جانے، اگرچہ وہ بکری کے کھر ہی کیوں نہ بھیجے۔ حدیث شریف میں مسلمانوں کی خوش نصیبی کی 3 علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان من سعادت المرء المسلم المسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الحنی۔ یہ احمد اور حاکم کی حدیث ہے جس کو نافع ابن عبد الحرث نے روایت کیا ہے۔ مرد مومن کی خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ اسے کشادہ مکان، نیک پڑوسی اور سیدھی سواری میسر ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنے فعل کے حسن و قباح کا علم کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا، اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت واذا سمعتهم یقولون قد اسات فقد اسات۔ یہ احمد اور طبرانی کی حدیث ہے۔ اگر تیرے پڑوسی یہ کہیں کہ تو نے اچھا کیا تو تیرا فعل اچھا ہے، اور اگر وہ کہیں کہ تو نے برا کیا تو تیرا فعل برا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، من کان له جار فی حائط او شریک فلا یبعه حتی یعرضه علیہ۔ یہ خرائطی کی حدیث ہے، جس شخص کی دیوار میں کوئی پڑوسی شریک ہو تو اسے وہ گھر فروخت نہ کرنا چاہیے جب تک کہ اپنے پڑوسی یا شریک پر پیش نہ کر لے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، اس مضمون کی ایک روایت ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان الجار یدع جزء فی حائط حارہ شاء ام ابی۔ یہ خرائطی کی حدیث ہے، پڑوسی اپنے پڑوسی کی دیوار پر کڑیاں رکھ لے، خواہ وہ مانے یا نہ مانے۔
بظاہر اس روایت میں پڑوسی کو ایذا پہنچانے کا مفہوم پوشیدہ ہے، لیکن فی الحقیقت یہ حدیث پڑوسی کے حقوق کی تاکید پر مبنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پڑوسی کو کسی بھی حالت میں اپنی دیوار پر کڑیاں رکھنے سے منع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا حق جار کے منافی ہے۔ یہ معنی و مفہوم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے سمجھ میں آتے ہیں جو ابن ماجہ اور بخاری و مسلم نے روایت کی ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں: لا یمنعن احدکم جارہ ان یدع خشبۃ فی جدارہ۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار پر کڑیاں رکھنے سے ہرگز منع نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آخر تم لوگ اس حکم کی تعمیل کیوں نہیں کرتے؟ میں تم سے زبردستی اس پر عمل کراؤں گا۔ اسی بنا پر بعض علماء اس حکم کو واجب قرار دیتے ہیں۔ بہرحال پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک بہترین کسوٹی ہے۔ وہی لوگ اس کسوٹی پر پورے اترتے ہیں جن کے لیے کاتب تقدیر نے خیر لکھ دی ہو۔ ارشاد نبی ہے: من اراہ اللہ بہ خیر اسل قیل ما اسل قال یحببہ الی جیرانہ۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابو عتبہ الخولانی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے شیریں بنا دیتے ہیں۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ، شیریں بنا دینے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: اسے پڑوسیوں میں محبوب کر دیتے ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق۔ اعزہ و اقربا کے حقوق کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: یقول اللہ تعالی انا الرحمن وهذا الرحم شققت لها اسماء من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رحمان ہوں اور یہ رحم ہے، اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ جو اسے ملائے گا یعنی صلہ رحمی کرے گا میں اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کروں گا، اور قطع رحمی کرے گا میں اس سے قطع کروں گا۔ من سرہ ان ینسى له فی اثرہ ویوسع له فی رزقہ فلیتق اللہ ولیصل رحمہ۔ جس شخص کو یہ اچھا لگے کہ اس کی عمر بڑھے اور رزق میں وسعت ہو تو اسے خدا تعالی سے ڈرنا چاہیے اور صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے فلیتق اللہ کے الفاظ احمد اور حاکم میں بروایت علی منقول ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل فقال اتقاهم الله وأوصلهم للرحم وأمرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر۔ یہ احمد اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو درہ بنت ابی لہب نے روایت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے دریافت کیا کون سا آدمی افضل ہے؟ فرمایا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، زیادہ صلہ رحمی کرنے والا اور زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا۔ قال ابو ذر اوصانی خلیلی بصلة الرحم وان ادبرت وان اقول الحق وان كان مرا۔ یہ احمد کی حدیث ہے اور ابن حبان کی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے وصیت فرمائی کہ صلہ رحمی کر اگرچہ تجھ سے اعراض کیا جائے، اور حق بات کہہ اگرچہ تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ ان الرحم معلقۃ بالعرش وليس الواصل بالمكان ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها۔
یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، اور طبرانی اور بہقی کی جسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قرابت عرش کے ساتھ معلق ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا حقیقی معنی میں وہ نہیں ہے جو مکافات کے طور پر ایسا کرے، بلکہ وہ شخص ہے کہ جب اس کی قرابت منقطع ہو جائے تو وہ اسے جوڑ دے۔ أعجل الطاعات ثوابا صلة الرحم حتى أن أهل البيت يكرنون فجار فتمنوا أموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم۔ یہ شعب بہقی کی حدیث ہے جس کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تمام اطاعات کے مقابلے میں صلہ رحمی کا ثواب زیادہ جلد ملتا ہے، یہاں تک کہ گھر والے بدکار ہوتے ہیں لیکن ان کی صلہ رحمی کا یہ اجر ملتا ہے کہ ان کے مال بڑھتے ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے اور شہر فتح ہو گیا تو ایک شخص نے عرض کیا کہ اگر آپ خوبصورت عورتیں اور سرخ اونٹنیاں حاصل کرنا چاہتے ہوں تو بنو مدلج کا قصد فرمایا ان اللہ منع من بنی مدلج بصلتہم الرحم۔ یہ خرائطی کی حدیث ہے جس کو مرسلن روایت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے بنو مدلج سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میرے پاس میری والدہ تشریف لائیں، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں آئی ہیں اور وہ ابھی تک مشرک ہیں، کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ الصدقۃ علی المساکین صدقۃ وعلی ذی الرحم ثنان۔ یہ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مساکین کو کچھ دینا ایک صدقہ ہے اور رشتہ داروں کو کچھ دینا دو صدقے ہیں، یعنی اس میں دوہرا ثواب ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا باغ صدقہ کرنا چاہا تاکہ آیت کریمہ پر عمل ہو جائے اور وہ حقیقی معنوں میں نیک ہو جائیں۔ یہ ایک وسیع اور پھلدار باغ تھا اور اپنی ان خصوصیات کی بنا پر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو پسند بھی بہت تھا، لیکن باغ کی محبت پر خدا کی محبت غالب آئی اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ باغ راہ خدا میں اور فقراء و مساکین کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تمہیں اس نیت کا ثواب مل گیا، اب اس باغ کو اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کر دو، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، یہ احمد اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور بہقی کی حدیث ہے جس کو ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو باطن میں عداوت رکھنے والے رشتہ دار پر کیا جائے۔ افضل الفضائل ان تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفح عمن ظلمك، یہ احمد کی حدیث ہے جس کو معاذ بن انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ افضل ترین عمل یہ ہے کہ اس شخص سے صلہ رحمی کرو جو تم سے قطع رحم کرے، اس شخص کو دو جو تمہیں محروم رکھے، اور اس شخص کو معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے حکام اور عاملین کو لکھا کہ اقارب سے کہہ دو کہ وہ آپس میں ملا کریں اور ایک دوسرے کے پڑوس میں نہ رہیں۔ پڑوس میں رہنے سے اس لیے منع فرمایا کہ اس طرح حقوق زیادہ ہو جائیں گے اور ان کی تکمیل دشوار ہو جائے گی۔ پھر بعض اقارب کے قریب رہنے سے لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے اور رشتہ داری متاثر ہوتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے قریب نہ رہیں۔
ماں باپ اور اولاد کے حقوق، واضح رہے کہ قرابت جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر حقوق بھی زیادہ ہوں گے۔ تمام قرابتوں میں ولادت کی قربت زیادہ اہم، زیادہ پائیدار اور زیادہ موقد ہے، اس لیے اس کے حقوق بھی دوسری قرابتوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اور احادیث میں ان کی بڑی تاکید آئی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لن یجزی ولد والدہ حتی یجدہ مملوکا فیشتری فیعتق۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا تا آنکا اسے غلام پائے اور خرید کر آزاد کر دے۔ بر الوالدین افضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجہاد۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا نماز، روزے، حج، عمرے اور جہاد سے افضل ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت مجھے ان الفاظ میں نہیں ملی، البتہ ابو یعلا طبرانی صغیر اور طبرانی اوسط میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنی خواہش کی تکمیل پر قادر نہیں ہوں۔ فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا، والدہ زندہ ہیں۔ فرمایا، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو حاجی بھی ہو، معتمر بھی اور مجاہد بھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے ماں باپ کی رضا و خوشنودی کے ساتھ صبح کی یا شام کی تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا۔ اگر ماں باپ میں سے ایک ہوا تو ایک ہی دروازہ کھلے گا۔ اس طرح جس شخص نے ماں باپ کی ناراضگی کے ساتھ صبح و شام کی، اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اگرچہ ماں باپ ظالم ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ اگر ماں باپ میں سے ایک ہوا تو دروازہ بھی ایک ہی کھلے گا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بحقی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے لیکن صحیح نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الجنت یوجد ریحها من سیرت 500 عام ولا یجد ریحها آقا ولا قاطع رحم۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، طبرانی صغیر بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ روایت طبرانی اوسط میں بھی ہے، جابر راوی ہیں مگر اس میں قاطع رحم کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے محسوس کر لی جاتی ہے، لیکن والدین کی نافرمانی اور قطع رحمی کرنے والے اس خوشبو سے محروم رہتے ہیں۔ قرابت میں درجات کے تفاوت کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں، بر امک و اباک واختک و اخاک ثم ادناک فدناک۔ یہ نسائی کی حدیث ہے جس کو طارق المحبی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ احسان کر اپنی ماں، باپ، بہن اور بھائی کے ساتھ، پھر ان سے نیچے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، اس روایت کا مضمون مختلف الفاظ کے ساتھ احمد حاکم میں ابو رمسہ سے اور ابو داود میں کلیب ابن منفعت سے اور ترمذی اور حاکم میں بہزہ بن حکیم ان ابی ان جدہ سے اور بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ سے منقول ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو شخص اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے میں اسے مطیع لکھتا ہوں، اور جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور میری اطاعت کرتا ہے میں اسے نافرمان لکھتا ہوں۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادے یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضرت یوسف باپ کے احترام میں کھڑے نہ ہوئے
ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ اے یوسف، کیا تم اپنے باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو ناپسند کرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اپنی عزت و جلال کی قسم میں تمہاری اولاد میں کوئی نبی پیدا نہیں کروں گا۔ ماں باپ کی طرف سے صدقہ دینے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ارشاد نبی ہے، ما علی احد اذا اراد يتصدق بصدقة ان يجعلها لوالديه اذا كان مسلمين فيكون له الوالديه اجرها ويكون له مثل اجور من غير ان ينقص من اجورهما شيء۔ یہ اوسط طبرانی کی حدیث ہے جس کو عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ نے روایت کیا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک شخص صدقہ کرنا چاہے تو اپنے والدین کی طرف سے کر دے اگر وہ مسلمان ہوں۔ اس صورت میں اس کے والدین کو بھی اجر ملے گا اور اسے بھی ان کے برابر ثواب ملے گا، اس کے بغیر کہ ان کے ثواب میں کچھ کمی ہو۔ مالک بن ربیعہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، کیا مرنے کے بعد بھی ان کا کوئی حق مجھ سے متعلق ہے؟ فرمایا، ہاں، الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما والنفاذ احدہما واکرام صدیقہما وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما۔ یہ احمد، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے۔ ان پر نماز پڑھ، ان کے لیے دعائے مغفرت کر، ان کے عہد کی تکمیل کر، ان کے دوستوں کا اکرام کر اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر کہ اس کا سلسلہ انہی دونوں کی وجہ سے قائم ہوا۔ والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک اور بقائے تعلق کو اعلیٰ درجے کی نیکی قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا، ان من ابر البران یصل الرجل اہل ودابیہ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اعلیٰ درجے کی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے دوستوں سے ملے اور حسن سلوک کرے۔ بعض روایات میں ماں کے ساتھ حسن سلوک پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اجر باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے مقابلے میں 2 گنا ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ملی، البتہ بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ اور بہزاز بن حکیم کی اس روایت سے مذکورہ حدیث کے مضمون کی توثیق ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں، من بر قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باپ کے مقابلے میں زیادہ مہربان ہوتی ہے اور رحم کی دعا اللہ تعالی رد نہیں فرماتے۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ان الفاظ میں مجھے نہیں ملی، اور حاشیہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ اولاد کے حقوق کے سلسلے میں بھی روایات وارد ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا، والدین کے ساتھ۔ عرض کیا، میرے والدین نہیں ہیں۔ فرمایا، تب بچوں کے ساتھ۔ یاد رکھو، جس طرح تمہارے والدین کے تم پر کچھ حقوق ہیں، اسی طرح تمہاری اولاد کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، ابو عمر الطوقانی بروایت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، مگر اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ فکما ان الوالدی، طبرانی میں بھی یہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعائے رحمت فرمائی ہے جس نے نیک بننے پر اولاد کو اپنی مدد اور اعانت سے نوازا، یعنی اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جسے دیکھ کر اس کی اولاد نافرمان ہو جائے۔ اور یہ ابن حبان کی حدیث ہے جس کو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ والدین کو یہ ہدایت فرمائی، سوا و بین اولادکم فی العطیہ، یہ ابو داود کی حدیث ہے جس کو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اپنی اولاد کو عطیہ الہی یعنی دین میں برابری دو۔ اپنی اولاد کو عطیہ یعنی دین میں برابری دو۔ کہتے ہیں کہ بچہ 7 برس کی عمر تک اپنے باپ کے لیے کھلونا اور پھولوں کا خوبصورت گلدستہ ہے جس کی دل نواز خوشبو سے وہ اپنے مشام جاں کو معطر کرتا ہے، اور 7 برس کے بعد سے اگلے 7 برس تک خادم ہے، پھر دشمن ہے یا شریک ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے حسب ذیل روایات بہترین رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں۔ فرمایا، بچے کا عقیقہ اس کی پیدائش کے 7ویں روز کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کے بال اتروائے جائیں۔ جب وہ 6 برس کا ہو جائے تو اسے ادب سکھلایا جائے۔ جب وہ 9 برس کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دیا جائے۔ جب وہ 13 برس کا ہو جائے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر مارا جائے۔ جب وہ 16 برس کا ہو جائے تو اس کا باپ اس کی شادی کر دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہے کہ میں نے تجھے ادب سکھلایا، دین کی باتیں سکھلائیں، تیرا نکاح کیا، اب میں دنیا میں تیرے فتنے اور قبر میں تیری بنا پر ہونے والے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور یہ ابن حبان کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے، من حق الوالد علی الوالدین یحسن ادبہ و یحسن اسمہ، یہ بیہقی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ باپ پر بیٹے کا حق یہ بھی ہے کہ اسے اچھی طرح ادب سکھلائے اور اس کا اچھا نام رکھے۔ عقیقے کی اہمیت کا اندازہ اس ارشاد مبارک سے ہوتا ہے، کل غلام رہین بعقیقۃ یذبح عنہ یوم السابع ویحلق راسہ، یہ اصحاب سنن کی حدیث ہے جس کو سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ہر بچہ اس عقیقے کے عوض خدا کے یہاں رہن ہے جس کی جانب سے پیدائش کے 7ویں روز ذبح کیا جائے اور اس کے بال مونڈے جائیں۔ قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے بچے کا عقیقہ کرو تو مذبوح جانور کے بال لے کر اس کی شہرک کے قریب کر دو۔ جب وہ خون سے تر ہو جائیں تو انہیں بچے کی چندیا پر رکھو یہاں تک کہ خون کی ایک دھار بالوں سے نیچے کی جانب بہہ پڑے، پھر سر دھو دو اور بال اتروا دو۔ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اپنے لڑکے کی شکایت کرنے لگا۔ ابن مبارک نے اس شخص سے پوچھا، کیا تم نے کبھی اپنے لڑکے کو بد دعا بھی دی ہے؟ عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، تمہاری بد دعاؤں ہی نے اسے بگاڑا ہے۔ بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا مستحب ہے۔ اقرا بن حابس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے نواسے حضرت حسن کو پیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک بھی کسی کو اس طرح پیار نہیں کیا جس طرح آپ اس بچے کو کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اسامہ کا منہ دھو دو۔ میں حکم کی تعمیل میں اسامہ کا منہ دھونے لگی، لیکن مجھے اس عمل سے گھن آ رہا تھا۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو میرا ہاتھ جھٹک دیا اور خود اس کا منہ دھونے لگے۔ منہ دھونے کے بعد اسے پیار کیا اور فرمایا، اسامہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ لڑکی نہیں ہوا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ
روایت ان الفاظ میں مجھے نہیں ملی، البتہ مسند احمد میں ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک روز اسامہ دروازے کی دہلیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑے اور چہرہ خون آلودہ ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا اور چہرے سے خون صاف کیا اور فرمایا اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسے زیور پہناتا اور ریشمی کپڑے پہناتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسین مسجد کی ممبر سے گر پڑے، آپ نے نیچے اتر کر انہیں گود میں لیا اور یہ آیت پڑھی انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ یہ اصحاب سنن کی حدیث ہے جس کو بریدہ الاسلمی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہیں۔ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ حسن آئے اور آپ کی گردن مبارک پر سوار ہو گئے۔ آپ اس وقت سجدے میں تھے، اس بنا پر سجدہ کافی طویل ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں کو خیال ہوا شاید کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے، ورنہ آپ معمول کے مطابق سجدوں میں اتنی تاخیر نہیں فرماتے۔ جب نماز سے فراغت ہوئی تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سجدہ بڑا طویل فرمایا ہے۔ فرمایا بھائی میرا بیٹا حسن کمر پر سوار ہو گیا تھا، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ جب تک اس کی غرض یعنی کھیل پوری نہ ہو تو میں اسے اتار دوں۔ اور یہ نسائی اور حاکم کی حدیث ہے۔ آپ کے اس عمل سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ سجدے کی حالت تقرب اللہ کی حالت ہوتی ہے، اس میں طوالت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالی کی قربت زیادہ دیر تک میسر رہی۔ دوسری یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بے حد محبت اور تعلق تھا۔ تیسری بات یہ کہ آپ نے اس عمل کے ذریعے اپنی امت کو بچوں پر رحم کرنے کی تعلیم دی۔ ایک حدیث میں اولاد کی بو کو جنت کی خوشبو سے تعبیر دی گئی ہے، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عالم وقت احنف بن قیس سے اولاد کے متعلق ان کی رائے جاننی چاہی۔ فرمایا امیر المومنین ہمارے بچے ہمارے باغہائے دل کے پھل ہیں، ہماری کمزور اور ناتواں زندگی کا سہارا ہیں، ہم ان کے لیے نرم زمین اور سایہ دار آسمان کی طرح ہیں، انہی کی وجہ سے ہم بڑی بڑی مہمات سر کر لیتے ہیں۔ اگر وہ کچھ مانگیں تو انہیں دے دیا کرو، ناراض ہوں تو منا لیا کرو، اس طرح تم ان کی چاہت حاصل کر لو گے۔ تم ان پر سختی مت کرو ورنہ وہ تمہارے وجود سے دل برداشتہ ہو کر تمہاری موت کی تمنا کریں گے اور تمہاری قربت سے گریز کرنے پر مجبور ہوں گے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ خیالات سن کر فرمایا خدا کی قسم میں آپ کے آنے سے پہلے دل ہی دل میں یزید پر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ جب احنف چلے گئے تو معاویہ نے یزید کے پاس 2 لاکھ درہم اور کپڑے کے 200 تھان بھجوائے۔ یزید نے والد کے اس عطیے کا نصف اپنے لیے رکھ لیا اور نصف اپنے محسن احنف کے پاس بھیج دیا۔ والدین کے حقوق کے سلسلے میں جو احادیث و آثار پیش کیے گئے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ والدین کے حقوق کی بجا آوری ایمان کا جز ہے۔ اخوت کے سلسلے میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے بھی والدین کے حق کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ کا رشتہ اخوت کے رشتے سے بدرجہ موقد ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ والدین کی اطاعت مشتبہات میں واجب ہے، یہاں تک کہ اگر ان کے دسترخوان پر کوئی مشتبہ کھانا موجود ہو اور وہ تمہیں کھانے میں شریک کرنا چاہیں، نیز یہ اندیشہ ہو کہ اگر تم نے انکار کر دیا تو وہ ناراض ہوں گے، ایسی حالت میں ان کے ساتھ کھا لینا چاہیے، کیونکہ شبہ سے بچنا ورع ہے اور والدین کے حکم کی بجا آوری واجب ہے۔ ورع کو واجب پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ مباحات اور نوافل کے لیے ان کی اجازت کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ فرض حج کے لیے عجلت کرنا بھی
تطوع میں داخل ہے کیونکہ اسے تاخیر سے ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس لیے اگر والدین رضامند نہ ہوں تو فرض حج بھی مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ طلب علم کے لیے سفر کرنا بھی ضروری نہیں ہے، تاہم اگر نماز، روزے اور دیگر فرائض کا علم ہو اور شہر میں کوئی بتلانے والا موجود نہ ہو تو اس صورت میں والدین کی اجازت و مرضی کے بغیر وطن چھوڑ سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ فرائض میں والدین کی ناراضگی اور رضامندی کا لحاظ نہ کرنا چاہیے، البتہ نفلی عبادت اور دیگر مستحبات یا مباحات میں ان کی رضا اور عدم رضا کی رعایت ضروری ہے۔ متعدد روایات سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یمن سے ایک شخص جہاد کا ارادہ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا، کیا یمن میں تمہارے والدین حیات ہیں؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، کیا انہوں نے تمہیں جہاد کی اجازت دی ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، اپنے والدین کے پاس جاؤ، ان سے اجازت مانگو، اگر وہ اجازت دے دیں تو جہاد میں شریک ہو جانا، ورنہ وہیں رہ کر ان کی خدمت کرنا۔ توحید کے بعد یہی اطاعت افضل ہے، اور یہ احمد اور ابن حبان کی حدیث ہے۔ تقریباً یہی واقعہ جاہمت کے ساتھ پیش آیا۔ روایت میں ہے کہ یہ صحابی کسی غزوہ میں اپنی شرکت کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے پوچھا، کیا تمہاری والدہ بقید حیات ہیں؟ عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، فَالْزَمَهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدْمَهَا۔ یہ نسائی، ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے، جس کو معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ماں کے ساتھ رہو، اس لیے کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کی درخواست کی اور عرض کیا کہ میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے والدین میری جدائی پر ملول تھے اور رو رہے تھے۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا، ارجع الیہما فضحکہما کما ابکیتہما۔ یہ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے، جس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ان کے پاس واپس جاؤ اور انہیں ہنساؤ جس طرح تم نے انہیں رلایا ہے۔ مملوک کے حقوق۔ ملک کی دو قسمیں ہیں، ملک نکاح اور ملک یمین یعنی ملک رقبہ۔ ملک نکاح کے حقوق و آداب کی تفصیل کتاب النکاح میں گزر چکی ہے۔ ملک یمین یعنی مملوکہ غلاموں اور باندیوں کے حقوق و آداب یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ شریعت نے غلاموں اور باندیوں کے حقوق کی رعایت پر بڑا زور دیا ہے، حتیٰ کہ وہ آخری وصایا بھی ان حقوق کے ذکر سے خالی نہیں جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات کے دوران امت مسلمہ کو نوازا۔ ارشاد فرماتے ہیں، اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم اطعموہم ما تاکلون واکسوہم مما تلبسون ولا تکلفوہم من العمل ما لا یطیقون فما احببتم فامسکوا او ما کرہتم فبیعوا ولا تعذبوا خلق اللہ فإن اللہ ملککم ایاکم ولو شاء لملکہم ایاکم۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، یہ عبارت مختلف روایات کا مجموعہ ہے۔ اس کا پہلا ٹکڑا ایمانکم تک ابو داؤد میں علی رضی اللہ عنہ سے، دوسرا ٹکڑا ما لا یطیقون تک بخاری و مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، اور تیسرا ٹکڑا الفاظ کی تقدیم و تاخیر کے ساتھ ابو داؤد میں منقول ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: غلاموں اور باندیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، انہیں وہ کھانا کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہ لباس پہناؤ جو تم پہنتے ہو، انہیں کسی ایسے کام کا مکلف نہ بناؤ جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں، جو تمہیں پسند ہو انہیں رہنے دو اور جو ناپسند ہوں انہیں فروخت کر دو۔ اللہ کی مخلوق کو ایذا مت پہنچاؤ کہ اللہ نے تمہیں ان کا مالک بنا دیا ہے، اگر وہ چاہتا تو انہیں تمہارا مالک بنا دیتا۔
غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق کچھ روایات یہ ہیں۔ فرمایا المملوک طعامہ وکسوتہ بالمعروف ولا یکلف من العمل ما لا یطیق۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مملوک کو اچھا کھانا اور اچھا لباس دینا چاہیے اور اس سے کوئی ایسا کام نہ لینا چاہیے جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ لا يدخل الجنت خب ولا تکبر ولا خائن ولا شیء الملک۔ فریب کار، مغرور، خائن اور غلاموں کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے یہ روایت احمد میں اسی ترتیب کے ساتھ، ترمذی میں تقدیم و تاخیر کے ساتھ اور ابن ماجہ میں صرف شیء الملکہ کے ذکر پر مبنی ابو بکرہ سے منقول ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، ہم خدام کے قصور کتنی مرتبہ معاف کر دیا کریں؟ آپ نے کچھ دیر سکوت کے بعد ارشاد فرمایا دن میں 70 بار، اور یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ ہفتے میں ایک بار شنبہ کے دن اوالی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اگر وہاں کسی غلام کو ایسے کام میں مصروف دیکھتے جو اس کی طاقت سے باہر ہوتا تو اسے دوسرا کام سپرد کر دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار ہے، اس کا غلام پیادہ پا سواری کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے۔ فرمایا اے اللہ کے بندے، اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لے، آخر کو یہ تیرا بھائی ہے اس کے جسم میں بھی وہی روح حلول کیے ہوئے ہے جو تیرے جسم میں ہے۔ اس شخص نے غلام کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جس شخص کے پیچھے لوگ پیدل بھاگ رہے ہوں سمجھ لو وہ شخص اللہ عز و جل سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی ایک باندی نے ان سے کہا کہ میں 1 سال سے مسلسل آپ کو زہر دے رہی ہوں لیکن آپ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا تم زہر کیوں دے رہی ہو؟ اس نے کہا اس مقصد سے کہ آپ مر جائیں اور مجھے آزادی کی راحت نصیب ہو۔ یہ سن کر آپ نے خفگی کا اظہار نہیں کیا، نہ اسے سزا دی بلکہ آزادی کا پروانہ عطا کر دیا۔ زہری کہتے ہیں کہ جب تم اپنے غلام کو اخزاک اللہ یعنی اللہ تجھے رسوا کرے کہہ دو تو وہ آزاد ہے، مطلب یہ ہے کہ اب تم اس قابل نہیں رہے کہ اسے اپنی ملکیت میں رکھ سکو بلکہ بہتر یہ ہے کہ اسے آزاد کر دو۔ احنف بن قیس سے کسی شخص نے پوچھا کہ تم نے حلم اور بردباری کا سبق کس سے حاصل کیا؟ جواب دیا قیس بن عاصم سے۔ سائل نے ان کے حلم کا واقعہ دریافت کیا۔ فرمایا باندی سیخ کباب لے کر آئی، سیخ گرم تھی، اتفاقاً باندی کا ہاتھ بہک گیا اور شعلہ ریز سیخ ان کے بیٹے کے اوپر گر پڑی۔ یہ حادثہ لڑکے کے لیے جان لیوا ثابت ہوا اور وہ زخمی ہو کر موت کی آغوش میں پہنچ گیا۔ باندی خوف سے لرز اٹھی۔ ابن عاصم نے اسے سزا دینے کے بجائے اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا، اس خیال سے کہ وہ خوف زدہ ہے اور جب تک اسے آزادی نہیں ملے گی اس کا خوف زائل نہیں ہوگا۔ عون بن عبداللہ کا غلام اگر کوئی غلطی کرتا تو آپ اس سے فرماتے کہ تو اپنے آقا کی طرح ہے، تیرا آقا اپنے آقا کی نافرمانی کرتا ہے اور تو اپنے آقا کی کرتا ہے۔ ایک روز غلام نے کوئی ایسی حرکت کی جس سے ان کی ناراضگی کا شدید اندیشہ تھا۔ فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے ماروں؟ خدا کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، جا تو آزاد ہے۔ میمون بن مہران کے یہاں ایک مہمان آیا، انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ رات کا کھانا ذرا جلدی لانا۔ باندی کھانا لے کر آئی، اجلت تو تھی ہی، سالن کا بھرا پیالہ ہاتھ سے چھوٹ گیا اور آقا ابن مہران کے سر پر گر پڑا۔ ابن مہران نے غصے سے کہا اے جاریہ تو نے مجھے جلا ڈالا۔ کہنے لگی آقا ذرا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا قرآن میں یہ نہیں ہے والقاظمین الغیظ اور غصے کو پی جانے والے؟ کہنے لگے یقیناً ہے اور میں نے غصہ پی لیا ہے۔ باندی نے کہا اور یہ بھی قرآن کریم میں ہی ہے والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ فرمایا میں نے تجھے معاف کیا۔ باندی نے کہا اس کے علاوہ بھی کچھ حسن سلوک کیجیے۔
ارشاد باری ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ فرمایا جا، میں نے تجھے اللہ کی راہ میں اس کی رضا کی خاطر آزاد کیا۔ ابن المنقدر کہتے ہیں کہ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے اور وہ غلام اللہ کا واسطہ دے کر انہیں مارنے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور ان سے معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ اتفاقاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، آپ نے غلام کی چیخیں سنی اور صحابی مذکور کے پاس تشریف لے گئے۔ صحابی نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنا ہاتھ روک لیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ یہ غلام اللہ کا واسطہ دے رہا تھا لیکن تم نے اسے معاف نہیں کیا اور اب مجھے دیکھ کر ہاتھ روک لیا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اسے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تمہارا چہرہ جھلس دیتی۔ یہ ابن مبارک فی الزہد کی حدیث ہے جس کو مرسلاً روایت کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کی تحسین کی ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پوری دیانت اور امانت کے ساتھ آقا کی خدمت کرتے ہیں۔ ارشاد ہے اذا نصح العبد لسیدہ واحسن عبادت اللہ فلہ اجرہ مرتین۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب غلام اپنے آقا کی خیر خواہی کرتا ہے اور اللہ تعالی کی عبادت اچھی طرح کرتا ہے تو اسے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ جب ابو رافع آزاد کیے گئے تو بہت روئے اور فرمایا کہ غلام تھا تو مجھے دوہرا ثواب ملا کرتا تھا، اب میں ایک ثواب سے محروم ہو گیا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے عرض علی اول ثلاثہ يدخلون الجنة واول ثلاثة يدخلون النار فاول ثلاثة يدخلون الجنة في الشهيد وعبد مملوك احسن عبادة ربه ونسح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال وأول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذو ثروة لا يعطي حق الله وفقير فخور۔ یہ ترمذی اور ابن حبان کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میرے سامنے 3 ایسے شخص پیش کیے گئے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اور 3 ایسے شخص پیش کیے گئے جو سب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے۔ جو 3 آدمی پہلے جنت میں جائیں گے ان میں ایک شہید ہے، دوسرا وہ غلام ہے جس نے اللہ کی اچھی طرح عبادت کی اور اپنے آقا کی خیر خواہی کی، تیسرا وہ پارسا عیالدار جو دست سوال دراز نہ کرے، اور وہ 3 جو پہلے دوزخ میں جائیں گے ان میں ایک امیر ظالم ہے، دوسرا وہ مالدار ہے جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، اور تیسرا شیخی خور فقیر ہے۔ ابو مسعود الانصاری کہتے ہیں کہ ایک دن جبکہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، میں نے اپنی پشت کی جانب سے 2 مرتبہ یہ آواز سنی خبردار ابو مسعود خبردار۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مخاطب ہیں۔ میں نے کوڑا زمین پر ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا بخدا جتنی قدرت تجھے اس غلام پر حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ تجھ پر قادر ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ غلاموں کو اپنی ذات اور اپنے گھر سے مانوس بنانے کے یہ طریقے ارشاد اذا اتباع احدكم الخادم فليكن اول شيء يطعمه الحلو فان اطيب لنفسه۔ یہ طبرانی اوسط اور خرائطی کی حدیث ہے جس کو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جب تم غلام خریدو تو سب سے پہلے اسے میٹھی چیز کھلاؤ، اس لیے کہ میٹھی چیز اس کے دل کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اذا آتى احدكم خادما بالطعامة فليجلسه وليأكل معه فإن لم يفعل فليس وله لقمة۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جب تمہارا غلام کھانا لے کر آئے تو اسے بٹھاؤ اور اسے اپنے ساتھ کھلاؤ، اگر ایسا نہ کرو تو اسے ایک لقمہ ہی دے دو۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تمہارا غلام تمہیں پکانے کی مشقت سے بچاتا ہے، تمہارے سامنے کھانا لا کر رکھتا ہے، تو اب تمہارا فرض یہ ہے کہ اسے اپنے ساتھ کھلاؤ، اگر ایسا نہ کر سکو تو الگ دے دو، اتنا بھی نہ کر سکو تو
ایک لقمہ روغن میں تر کر کے ہی دے دو اور اس سے کہو کہ کھا لے۔ جب آپ نے لقمہ تر کرنے کی بات کہی تو ہاتھ کے ذریعے اشارہ بھی فرمایا کہ اس طرح بھگو کر دو، اور یہ خرائطی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک شخص حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا۔ آپ اس وقت آٹا گوندھ رہے تھے۔ آنے والے نے حیرت کا اظہار کیا، فرمایا ہم نے غلام کو ایک ضرورت سے باہر بھیجا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ایک وقت میں اس سے 2 کام کرائیں، اس لیے آٹا ہم گوندھ رہے ہیں۔ باندی غلام کے ساتھ حسن سلوک کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک حدیث میں ہے من كانت عنده جارية فعالها وأحسن إليها ثم اعتقها وتزوجها فذلك له أجران۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص کے پاس باندی ہے اور وہ اس کی پرورش کرے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، پھر اسے آزاد کر کے اس کی شادی کر دے تو اس شخص کے لیے 2 ثواب ہیں۔ بہرحال غلاموں اور باندیوں کے حقوق کا خلاصہ یہ ہے کہ انہیں اپنے جیسا کھانا کھلائے، اپنے جیسا لباس پہنائے، ان کی ہمت و وسعت سے زیادہ کام نہ لے، انہیں تکبر اور حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، ان کی لغزشوں سے صرف نظر کرے۔ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور طبیعت میں تقدر ہو یا سزا دینے کا خیال آئے تو یہ ضرور سوچ لے کہ میں باری تعالی کا غلام ہوں اور رات دن گناہ کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ مجھے سزا نہیں دیتا، حالانکہ اللہ تعالی مجھ پر زیادہ قادر ہے۔ فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی پرسش احوال نہ ہوگی، ایک وہ شخص جو جماعت سے الگ ہو گیا، دوسرا وہ شخص جس نے اپنے امام کی نافرمانی کی اور اسی حالت میں چل بسا، تیسری وہ عورت جس کا شوہر مرا اور اسے دنیا کی ضروریات سے فارغ کر گیا لیکن وہ بند سنور کر باہر نکلی۔ اس کے علاوہ بھی 3 آدمی ہیں جنہیں کوئی نہ پوچھے گا، ایک وہ شخص جو اللہ تعالی سے اس کی چادر میں منازعت کرے، اس کی چادر کبریائی ہے، عزت و جلال ہے، دوسرا وہ شخص جسے اللہ کی قدرت میں شک ہے، اور تیسرا وہ شخص جو اس کی رحمت سے مایوس ہے۔